بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً امام اکرم، ہادی عالم، شافی محشر، ساقی کوثر، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. ہمارے سامعین کرام، پچھلے خطبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، سنت کا مقام اور قرآن مجید کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، اس تعلق سے بعض چیزیں آپ نے سنی، اور ساتھ میں اس بات کا وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ وہ احباب، وہ لوگ جو حدیث کا انکار کرتے، جو حدیث کو سرے سے نہیں مانتے، ان کے تعلق سے آج اس جمعے کے اندر بعض باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ سنت کا مقام و مرتبہ ویسے ہی ہے جیسے قرآن مجید کا مقام و مرتبہ. دونوں میں فرق کرنا، دونوں کے اندر کہنا کہ اگر قرآن مجید کی کوئی بات آ جائے سنت کے خلاف تو ہم قرآن کو لے لیں گے، یہ ناممکن سی بات ہے کہ قرآن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکراؤ اختیار کرے، یا اللہ کے نبی ایسی کوئی بات ارشاد فرمائے جو قرآن مجید کے خلاف ہے. یہ ایک ناممکن سی بات ہے، یہ ممکن نہیں، کیونکہ قرآن مجید کی تفسیر سنت ہے، اور جہاں قرآن مجید کی تفسیر سنت ہے تو پھر وہاں پر قرآن مجید جو ہے کبھی بھی ٹکراؤ اختیار نہیں کر سکتا. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو دھیرے دھیرے اس فتنے کو برپا کر رہے ہیں کہ ہم تو قرآن مجید کو ہی مانیں گے، سنت کو نہیں مانیں گے. پہلے اہل قرآن کے نام سے یہ لوگ جانے جاتے تھے اور کھل کر سامنے آتے تھے اور کھل کر کہتے تھے کہ ہمارے قرآن. لیکن آج دھیرے دھیرے معاشرے کے اندر یہ لوگ پھیلتے جا رہے ہیں اور یہ کھل کر نہیں کہتے کہ ہم حدیث کا انکار کرتے ہیں، لیکن بالفاظ دیگر یہ حدیث کا انکار کرتے ہیں جن کے اندر
اگر کبھی یوٹیوب یا فیس بک آپ یوز کرتے ہیں تو ایک شخص کا نام ہے، اس کا نام جاوید احمد غامدی، کبھی سنے ہوں گے یا آئندہ کبھی سنیں گے۔ یہ اتنا فتنہ پرور شخص ہے کہ اگر اس کے بیانات آپ سنیں، اس کی تقاریر آپ سنیں، تو آپ سن کر ایسے محسوس کریں گے جیسے اس نے سچی بات کہی ہے، ذرہ برابر کوئی غلط بات نہیں کی، لیکن اپنی باتوں کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر امت کو گمراہ کرنے کا ایک کلیدی کردار اختیار کرتا ہے۔ ایسی ایسی چیزیں چھوڑ جاتا ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بات تو صحیح۔ ایسے ہی جیسے ہزاروں لوگ آج فی الحال معاشرے میں موجود، اور تقریر تب ہوئی، اس موضوع کے لینے کی اہم وجہ یہ تھی کہ آج ایسے لوگ جو اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں، آپ کے بغل میں نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ منکرین حدیث ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ ان لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں جنہوں نے احادیث کو جو ہے اپنی منمانی زندگی پر گزارا۔ اسی انداز سے ایک انجینئر ہے، وہ بھی اسی طریقے کے جو احادیث کا مذاق اڑاتا ہے، اور اسی انداز سے یہ ایک شخص ہے۔ ایسے ہزاروں قسم کے لوگ ہیں، ایسے آپ کو ہزاروں قسم کے لوگ ملیں گے جو احادیث کا انکار کرتے ہوئے ذرہ برابر شرم محسوس نہیں کرتے، اور انہی کو ماننے والے، انہی کے راستے پر چلنے والے بعض ہمارے سیدھے سادے مسلمان بھائی جن کو کچھ علم نہیں ہوتا قرآن مجید کا، حدیث کا، وہ سمجھ بیٹھتے میں کہنے والا تو سچا ہے نا۔ اور سب سے بڑی وجہ جو آج اس امت کے اندر لوگ سب سے بڑی وجہ جو دیتے ہیں اور جو بتلاتے ہیں کہ ان کی بات غلط کیوں ہو سکتی ہے، جبکہ ان کو تو لاکھوں لوگ جو ہے فالو کرتے ہیں، یہ لاکھوں لوگوں کے جو ہے رہنما ہیں، پوری دنیا ان کو بلاتی ہے، چاہے جہاں جائیں وہاں لوگ ان کو سنتے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں لوگ ان کے ماننے والے ہیں۔ یہ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں، یہ غلط کیسے بول سکتے ہیں؟ تو میرے بھائی، آج اس دنیا کے اندر شیطان کے بھی کروڑوں فالوورز ہیں، شیطان کے بھی کروڑوں لوگ ماننے والے ہیں، تو کیا کرو گے؟ شیطان کو خدا بنا لو گے؟ شیطان کو کہو گے ہمارا خدا ہے، یا یہ کہو گے ہمارا رہنما ہے، یہ ہماری بات ماننے والا ہے؟ آج انسانیوں اور شرابیوں، نچریوں اور گوئیوں کے بھی کروڑوں فالوورز ہیں، کیا کہو گے ان کو؟ کہہ دو گے مسلمان ہے، یہ جنتی ہے، جنتی کا ان کو تمغہ دے دو گے؟ مسلمان ہونے کو ان کو تمغہ دے دو گے؟ کسی کے کروڑوں فالوورز ہو جائے، یا کسی کے لاکھوں فالوورز ہو جائے، یا کسی کے لاکھوں لوگ ماننے والے ہو جائے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کہنے والا سچا ہے یا اس نے حق بات کہہ رہا ہے، بلکہ ہمیشہ کہنے والا جو بات بتلا رہا ہے اس کو قرآن و حدیث کے ترازو پر توڑ کر اس کے بعد ہمیں اس بات پر یقین کرنا ہے کہ کیا وہ سچ کہہ رہا ہے یا غلط۔ یہ منکرین حدیث کا فطرہ جانتے ہیں، منکرین حدیث کا فطرہ تقریباً صحابہ کرام کے دور کے بعد سے خوارج سے شروع ہوا۔ خارجیوں نے سب سے پہلے حدیث کا انکار کیا، اس کے بعد شیعوں نے انکار کیا۔ شیعوں نے کیا کیا؟ شیعوں نے کہا کہ ہم جو علی اور حسن حسین جو اہل بیت کے فضائل میں حدیث آئی ہوئی ہیں اس کو مانیں گے، باقی جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں ابو بکر، عمر، عثمان اور اسی انداز سے طلحہ، زبیر، ان کے فضائل میں جو حدیث آئی ہوئی ہیں نہیں مانیں گے، اور وہاں سے انہوں نے حدیث کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر دھیرے دھیرے حدیث کا انکار کرتے ہوئے انہوں نے قرآن مجید پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی، اور یہ وہ دور تھا جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ موجود تھے۔ اس دور کے اندر انہوں نے احادیث کا انکار کر ہی دیا تھا، احادیث کو پیچھے چھوڑ ہی دیا تھا، قرآن مجید پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی پوری طاقت اور پوری زور و شور سے ان کا انکار کرتے ہوئے اس بات پر ڈٹے اور جمے رہے اور قرآن مجید کو مخلوق ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کیونکہ کئی مہینے اس سے پہلے کئی دفعہ بتلایا ہے، اگر قرآن کو مخلوق مان لیتے وہ لوگ تو آج جو ہے قرآن مجید کے اندر وہ لوگ تحریف کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن مجید کو اگر مخلوق مان لیتے تو ان کی کوشش تھی کہ قرآن مجید کو مخلوق منوا کر امت کے دلوں کے اندر سے قرآن کی محبت نکال دی جائے، حدیث کی جیسے محبت نکال دی گئی، ان کو حدیث کا منکر بنا دیا گیا۔ کیونکہ ہمیشہ ایک بات یقین رکھنا چاہیے، مخلوق کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے، اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے وہ لوگ کہتے تھے قرآن ان کا کلام نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے، کیونکہ
کیونکہ ان کو پتا تھا اگر مخلوق بنوا دیں گے تو اس بات پر بھی لوگوں کو یقین کروا دیں گے کہ مخلوق کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے. جو لوگ مخلوق ہیں اللہ کی مخلوق ہے, ہم میں تبدیلی ہو سکتی ہے, ہم تبدیل ہو سکتے ہیں, کبھی ہماری کمر جھک سکتی ہے, کبھی ہم جوان بوڑھے ہو سکتے ہیں, یہ تمام ساری چیزیں ہماری تبدیلی. لیکن اللہ کا اگر کلام ہو پوری دنیا مل کر بھی اس کو بدل نہیں سکتی. یہ ان کی سازش تھی اور پھر دھیرے دھیرے یہ سازش بڑھتی گئی, یہ سازش پروان چلتی گئی. لیکن کھلے عام یہ سازش ہونے سے لوگ, کھلے عام اس سازش کو کرنے سے لوگ بچ رہے. ہندوستان کے اندر یہ سازش پہنچی, یہ منکرین حدیث کا فتنہ پہنچا, اور سب سے پہلے علامہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ جو وقت کے بہت بڑے مناظر گزرے, مناظر اسلام تھے, جنہوں نے قادیانیوں کو لکھایا تھا اور غلام احمد قادیانی کو کہا تھا اگر تو سچا ہے تو ہم سے معاہدہ کر, جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں غلام احمد قادیانی بالکل ہی ایک رسوا کن موت مرا تھا. وہ شخصیت علامہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی باتوں میں یہ چیز ذکر کی ہے کہ ہندوستان کے اندر کسی نے سب سے پہلے حدیث کا انکار کیا تو وہ سب سید احمد خان تھے. ان کا نام شاید آپ نے سنا ہو, اور خصوصاً جو لوگ پڑھے لکھے ہیں, جو لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں وہ جانتے ہیں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی دلی کے اندر موجود ہے, بہت بڑی یونیورسٹی. اس کے اندر لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ابھی تک مسلمان اور غیر مسلم بچے پڑھ کر نکلے ہیں. وہاں دینی تعلیم اور دنیوی تعلیم کا جو ہے بالکل ہی اچھی طریقے سے دیا جاتا ہے. لیکن اس کو جنہوں نے بنایا تھا, اس کی بنیاد جنہوں نے رکھی تھی, ان کا نام تھا سر سید احمد خان. یہ سر سید احمد خان صاحب یہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے ہندوستان کے اندر, اس ملک کے اندر اتنی بڑی عمارت جو ہے بنوائی تھی جو آج تک چلی آ رہی. لیکن یہ بھی حدیث کو نہیں مانتے تھے. یہ کڑوا سچ ہے اور اسے ماننا پڑے گا کہ یہ حدیث کے منکر اور سب سے پہلے منکرین میں سے جو حدیث کا انکار کیا کرتے تھے, لیکن ایسے نہیں کرتے تھے جیسے آج کی قوم کرتی. یہ حدیث کا تو انکار کرتے تھے لیکن صرف ان حدیث کا انکار کرتے تھے جو ان کے دماغ اور جو ان کے ترازو پر نہیں آتی تھی. صرف وہی حدیث کو چھوڑتے تھے, باقی حدیث کو کھل کر انکار نہیں کرتے تھے. نبی کے واقعات مانتے تھے, اللہ کے نبی کی سیرت کو مانتے تھے, اللہ کے نبی کے فرامین کو مانتے تھے, لیکن ان حدیث کو چھوڑ دیتے تھے جو آج کے دور کے لحاظ سے ان کو لگتا تھا یہ رکاوٹ ہے. جیسے آج نئی نسل کو کیا چاہیے, نئی نسل کی خواہش ہوتی ہے جیسے دل چاہے بال بنائے, جیسے دل چاہے کپڑے پہن لیں, جس کو چاہے فالو کر لیں, جس کی طریقے سے چاہے چلے, گانے سنے, فلمیں دیکھیں, اور اس کے خلاف اگر کہا جائے تو ان کے ذہنوں میں باتیں آنے لگتی. یہ کیا آ گیا, یہ کیا آ گیا, بالکل وہی مسئلہ. اسے یاد رکھیے گا یہ سب سے پہلے منکرین حدیث میں تھے, اور پھر ان کے ساتھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے حدیث کا انکار کرنے میں آگے بڑھ گئے. اور ان میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا مولوی عبداللہ چکرائی بھی, اور یہ لاہور کا رہنے والا تھا, اور یہ خصوصاً جو ہے ان کی پرورش اور یہ رہنے والے پنجاب کے تھے, لاہور کے لیکن رہتے پنجاب میں, ہندوستان میں تھے. ان کا نام تھا عبداللہ چکرائی. یہ وہ شخص تھا جو سب سے پہلے کہا تھا اللہ کے نبی کی احادیث نہیں بلکہ لہو الحدیث ہے. لہو الحدیث کا مطلب ہوتا ہے یہ مذاق ہے اور کچھ نہیں. یہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے حدیث کا کھلے عام انکار کیا تھا, کھلے عام انکار کیا تھا, اور کھل کر سامنے آ کر امت کو کہا تھا کہ حدیث نہیں بلکہ ایک مذاق ہے. قرآن مجید کو مانتا تھا بس, اور پھر اس کو ماننے والے یہ زیادہ دن زندہ نہ رہ پایا, کچھ ہی دنوں میں مر گیا, لیکن اس کے ماننے والوں نے اس فتنے کو اور بنوایا. اس انداز سے یہ فتنہ جو امت کے اندر پھیلتا گیا اور آج امت کے اندر موجود. آج لوگ حدیث کا انکار کر کھلے عام حدیث کیوں نہیں مانتے, فلاں چیز ہوگی. کسی سے پوچھو, کسی سے سوال کرو کہ میرے بھائی آپ حدیث کو مانتے کیوں نہیں ہے, وجہ کیا ہے, تو لوگ بہت ساری وجوہات دیتے ہیں. ان کے اعتراضات ہیں, ان میں سے پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حدیث کا ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حدیث کو اگر مانیں گے نا اختلاف برپا ہوگا. بات سمجھ آئی, حدیث کو اگر مانیں گے اختلاف برپا ہوگا. اختلاف نہ ہونے کی وجہ سے, اختلاف کو روکنے کی وجہ سے حدیث کو ہم نہیں مانتے. ممکن حدیث سے کبھی بات کیجئے, جو لوگ حدیث نہیں مانتے وہ ہم یہی کہیں, کیونکہ حدیث ماننے کی وجہ سے اختلاف ہوا. حدیث ماننے کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو بندی بریلوی والی حدیث سمجھ میں لگ گئے. یہی اختلافات ان کے کہنے کا مطلب بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے حدیث ماننے کے, ان کے کہنے کا مقصد یہ. لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی,
اگر آپ قرآن بھی مانو گے نا تو آپ کے نظریے کے حساب سے، آپ کے حساب سے پھر قرآن مجید میں بھی اختلافات ہیں. قرآن مجید میں بھی ایسی باتیں ہیں جو آپ کو نظر آئیں گی کہ ایک دوسرے کے خلاف ہے. آئیے ذرا دیکھتے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجوا فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهم من معروف. قرآن مجید میں یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذین یتوفون منکم، تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کی بیوی ہو تو اسے چاہیے وہ بیویاں چھوڑ کر وفات پائے اور وصیت کر جائے تو ان کی بیویاں سال بھر تک اپنے گھر میں بیٹھی ہے. کتنے سال، کتنے مہینے؟ سال بھر تک اپنے گھروں میں بیٹھی رہے. سال بھر بیٹھنے کے بعد، سال بھر کی عدت گزارنے کے بعد اپنے گھروں سے باہر نکلے. ایک سال تک اپنے گھر میں بیٹھی ہے. یہ کس میں ارشاد ہو رہا ہے؟ قرآن میں. قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر جو ہے 24 ہے. قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے سال بھر تک اپنے گھروں میں بیٹھی. اور دوسری جگہ اللہ کا ارشاد فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرا. تم میں سے کوئی شخص وفات پا جائے، اپنی بیویاں چھوڑ جائے تو ان کی بیویوں کو چاہیے ہو کتنے دن؟ 4 مہینے 10 دن بطور عدت گزارے. اب سوچنے والی بات ہے، اور حالانکہ یہ کوئی بڑے آگے کی نہیں، اسی سورہ بقرہ کی آیت ہے، اسی سورہ بقرہ کی آیت ہے. ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے 10 کا سال بھر اپنے گھر میں عدت گزارے. دوسری جگہ اللہ کے ساتھ فرما رہا ہے کہ صرف 4 مہینے 10 دن عدت گزارے. اب جو قرآن مانتے ہیں ان سے پوچھنا چاہتے ہیں اختلافات ہو گیا، اختلاف تو ہو گیا نا. کس کو مانیں گے آپ؟ کس پر چلیں گے آپ؟ کس چیز پر عمل کریں گے؟ جو قرآن مجید کو صرف کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے لیے ہے، اب کیسے ثابت کرو گے کہ ان میں سے کون سی چیز صحیح کون سی غلط؟ تم کہو کہ نہیں پہلے والی آیت منسوخ ہو گئی، پہلے والی آیت جو ہے یہ آیت آنے کی وجہ سے 4 مہینے 10 دن کی آیت آنے کی وجہ سے منسوخ ہو گئی. اب میرا سوال یہ ہے اگر وہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کر دیا تمہیں کیسے پتا چلا؟ قرآن میں اللہ نے کہا، قرآن میں اللہ نے کہا کہ وہ آیت میں نے منسوخ کر دی، وہ آیت میں نے ہٹا دی. حالانکہ قرآن میں اللہ نے اس آیت کو رکھا ہے اللہ نے. اگر وہ منسوخ ہوئی تو کیسے ثابت کرو گے؟ اختلاف ہو گیا، ثابت تو کیجیے. جو لوگ کہتے ہیں حدیث کو مانیں گے تو اختلاف ہوگا، حدیث کو مانیں گے تو لڑائیاں ہوں گی، حدیث کو مانیں گے تو جھگڑے ہوں گے. اب مجھے بتلاؤ قرآن مجید کو مان رہے ہو، ایک شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں میں 1 سال اپنی بیوی کو رکھا ہوگا، میری وفات کے بعد میری بیوی 1 سال تک گزارے گی. دوسرا کہہ رہا ہے 4 مہینے 10 دن گزارے گی. کرو گے کیا؟ مسئلہ یہاں پر صاف ہے، مسئلہ یہاں پر صاف ہے. بنا حدیث کا سہارا لیے ہوئے تم فیصلہ نہیں کر سکتے، بنا حدیث کا سہارا لیے تم کہہ نہیں سکتے، ثابت نہیں کر سکتے. لیکن آج اہل قرآن کھلے عام سامنے آتے کہتے قرآن مجید کو مانو گے اختلافات ہوگا، اختلاف ہوگا. قرآن مجید کو مانو گے لڑائی جھگڑے ہوں گے. اب میرا سیدھا اور سادہ سوال ہے، سیدھا اور سادہ سوال ہے. وہ کہتے ہیں قرآن حدیث کو مانو گے اختلاف ہوگا، قرآن کو مانو گے اختلاف نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں حدیث کو اگر چھوڑ دو گے صرف قرآن کو مانو گے سب سے بڑا اختلاف ہوگا، سب سے بڑی لڑائی ہوگی. مثال کے طور پر 2 شخص ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں غور سے سنیے گا، بات سمجھ میں آ جائے گی. 2 اشخاص ہیں، نام بھی مثال کے لیے نام دے دو. ایک کا نام زید، دوسرے کا نام ابو بکر ہے. یہ دوسرے کا نام بکر سمجھے، ایک کا نام زید دوسرے کا نام بکر. زید کہہ رہا ہے کہ نماز جو ہے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، بکر کہہ رہا ہے 3 وقت کی نماز فرض ہے. کیسے ثابت کرو گے؟ اختلاف ہو رہا ہے ان دونوں میں. زید کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر کی نماز 4 رکعت رکھی ہے. بکر کہہ رہا ہے نہیں عصر کی 4 نہیں ہے بلکہ 2 پڑھنی ہے. زید کہہ رہا ہے اللہ نے فجر کی نماز 2 رکھی ہے. بکر کہہ رہا ہے 2 نہیں بلکہ 4 پڑھنی ہے. اختلاف ہو گیا دونوں میں، لڑائی ہوگی دونوں میں، جھگڑا ہو گیا دونوں میں. کیسے ثابت کریں گے ان دونوں کو کہ میرے بھائی ظہر کی نماز 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، فجر کی 2. جبکہ بکر کہہ رہا ہے کہ نہیں پوری کی ظہر کی 2، عصر کی 2، مغرب کی 2، عشاء کی 2، فجر کی 4. اب ثابت کیجیے نا، قرآن سے ثابت کیجیے. مجھے
بتلائیے قرآن مجید سے کہ اللہ کے نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ چیزیں ارشاد فرمائی کہ فجر کی نماز شروع کرو. بھائی اختلاف ہو رہا ہے، بات صاف ہے. اختلاف کا یہ اختلاف ختم کرنے کے لیے کہاں جاؤ گے؟ پھر کہو گے اللہ کے نبی نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے یہ چیز ارشاد فرمائی. جب نبی کی حدیث آ گئی، حدیث کو مانتے کیوں نہیں؟ بنا حدیث کو مانے ہوئے دین اسلام پر چلنا مشکل نہیں، ناممکن. بنا حدیث کو مانے ہوئے کوئی شخص کہے میں اسلام پر چلوں گا، اسلام پر عمل کروں گا، مشکل نہیں، ناممکن. وہ اسلام سے نکل جائے گا، خارج ہو جائے گا، لیکن مسلمان نہیں رہ پائے گا، کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. قرآن مجید نے صرف سرسری چیزیں بتلائی ہیں. قرآن مجید نے سرسری طور پر کہا حج فرض ہے. زید کہہ رہا ہے، ایک شخص کہہ رہا ہے کہ حج تو فرض ہے، ہاں میں حج پر جاؤں گا. اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ الحج یوم عرفہ، حج کیا ہے؟ عرفے کے دن ٹھہرنا ہے. ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں عرفے کے دن نہیں ٹھہروں گا، عرفے کے میدان میں نہیں ٹھہروں گا، میرا حج ہو جائے گا. ثابت کیسے کرو گے اس کو؟ کیسے ثابت کرو گے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں حج کرنے کے لیے میں صرف جاؤں گا، طواف کروں گا، جو مینا اور مزدلفہ کا مرحلہ نہیں جاؤں گا. کیسے ثابت کرو گے؟ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں مزدلفہ میں جو ہے اتنے دیر رکوں گا، ایک مہینہ رکوں گا، ایک مہینہ مزدلفہ میں رکوں گا، ایک مہینہ مینا میں رکوں گا، ایک مہینہ عرفے میں رکوں گا. کیا خیال ہے حج ہو جائے گا اس کا؟ کیسے ثابت کرو گے اس کو؟ حدیث کا انکار کرنے والا، حدیث کو نہ ماننے والا جو منکر حدیث ہے، وہ اس بات پر ضرور پھنس جائے گا یہاں پر آنے کے بعد کہ اس کو یہاں مشکلات ہو. اسی لیے پیارو پیارے ساتھیوں، احادیث کا انکار کرنا، حدیثوں کو نہ ماننا آپ کی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے، آپ کی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے. اور یاد رکھیے گا ایسی بات موجود ہے، میں نے شروع خطبے کے اندر دو کے نام لے کر آپ کو بتا دیے کیونکہ یہ بڑا مشہور ہے اور فتنہ پرور ہے. ایک کا نام خامدی ہے، دوسرے کا نام انجینئر ہے. یہ دو اتنے بڑے فتنہ پرور ہیں کہ آج پورے معاشرے میں تباہی مچا رکھی ہے. اور یقین جان لو آج بعض مسلمان کہتے ہیں، ان کو سنتے کہتے ہیں بات تو وہ سچ کہہ رہا ہے. کسی عالم سے آپ نے پوچھا، کسی عالم سے آپ نے سوال کیا، کسی عالم سے آپ نے اگر رائے لی ہے، خود سے فیصلہ کر دیا آپ نے کہنے والا سچ کا کیوں؟ دلیل دے رہا ہے بھائی قرآن سے، حدیث سے. حدیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اور پھر بعض لوگ اور ان کے تعلق سے منکر حدیث کا ایک اور فتنہ ہے، ایک اور چیز ہے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں حدیث وحی نہیں ہے. حدیث تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے نا، یہ وحی کون سے ہو گیا ہے؟ قرآن مجید وحی ہے، اللہ کی جانب سے اتری ہوئی چیز وحی ہے نا. وہ حدیث وحی نہیں ہو سکتی. حدیث کہاں سے وحی ہو گئی؟ حدیث وحی ہے ہی نہیں تو کہ وحی جب کوئی چیز نہیں ہے اس پر عمل کرنا ضروری نہیں. ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی اللہ کی جانب سے اتری ہوئی وحی نہیں ہے اس پر عمل کرنا ضروری بھی نہیں ہے. قرآن اللہ کی جانب سے اترا ہے، وحی ہے، اس پر عمل کیا جائے گا. اور حدیث وحی نہیں ہے. اور میرے بھائی جب قرآن مجید کو پڑھو گے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ چاہتا تو یہ کہتا نا کہ وَمَا آتَاهُ اللَّهُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَا اللَّهُ فَانْتَهُوا. جو اللہ تمہیں دے دے لے لو، اللہ جس سے روک دے رک جاؤ نا. قرآن نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، رسول تمہیں جو دے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اب کہاں سے رسول کس چیز سے روکے؟ رسول کس چیز کا حکم دے رہے ہیں؟ کیسے پتا کریں گے؟ کیسے ثابت کریں گے؟ رسول کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ کیسے پتا لگے؟ کہاں سے لے جائیں گے؟ کہتے ہیں حدیث وہی نہیں. اگر حدیث وہی نہیں ہے نا تو میرے بھائی مجھے بتلاؤ تم حدیث کو وہی نہیں مانتے. قرآن کہتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ کے نبی آپ بات نہیں کرتے اپنی طرف سے جب تک اللہ آپ کو نہیں بتا دیتا. اگر حدیث وہی نہیں ہے، تمہارے حساب سے حدیث وہی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے کیسے کہہ دیا قیامت کی یہ علامت ہے جبکہ قرآن میں بتلایا ہی نہیں؟ اگر حدیث وہی نہیں ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتیں کیسے بتلا دی؟ آنے والے دور کے اندر ہونے والے اختلافات، ہونے والے لڑائی جھگڑے، ہونے والی جو پریشانیاں کیسے اللہ کے نبی نے بتلا دی جبکہ قرآن مجید میں وہ چیز موجود ہی نہیں ہے؟ تم کہتے ہو حدیث وہی نہیں ہے، اور حدیث وہی نہیں ہے نا تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی، ایک چھوٹا سا بچہ اس کو بلا کر لے کر آؤ، اس سے پوچھو
فرعون جو ہے غرق ہوا، موسیٰ علیہ السلام جو ہے جا رہے تھے، سمندر پر چھڑی ماری تھی، سمندر دو حصوں میں تقسیم ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے تھے. کس نے حکم دیا تھا؟ کس نے حکم دیا تھا؟ چھوٹے سے بچے کو بلا کر آپ پوچھیں گے نا، وہ بھی کہے گا اللہ نے کہا تھا، یا اللہ نے حکم دیا، اللہ نے بتلایا تھا، تبھی تو موسیٰ علیہ السلام یہ سب کر سکے گا. اب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں پر وحی نازل کی تھی یا پھر کوئی دوسری چیز نازل کی تھی؟ جب ان نبیوں پر وحی نازل ہو سکتی ہے تو ایمانوں کے سردار، نبیوں کے سردار، آدم کی اولاد کے سردار پر وحی کیوں نہیں نازل ہو سکتی؟ سوچنے والی بات. ان موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی نا، تب تمہارے پاس سننے کے لیے تورات میں لکھا ہوا تھا. میرے بھائی جب فرعون غرق ہوا تھا اللہ نے تورات دی نہیں تھی موسیٰ علیہ السلام کو. تورات فرعون غرق ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو دی. کیسے؟ بات صاف ہے کہ حدیث کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہ جاتا. اور یاد رکھیے گا یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ آپ تو حقیقت سنیں گے، خصوصاً جو ہے فونس کے اندر آج کل ایسے لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں، کھلے عام کہہ رہے ہیں، ایسے فتنہ پرور لوگ ہیں، لیکن آپ کو جو اختلافات میں ڈال سکتے ہیں، انتشار میں ڈال سکتے ہیں. کہنے والے نے ایک نکاح پھوٹا کا حدیث جو ہے ہم اس لیے نہیں مانتے کیونکہ وہ قرآن کے مخالف ہے. کیا ہے؟ حدیث قرآن کے مخالف ہے. حدیث کچھ کہہ رہا ہے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے. مثال دیتے کہتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کہا کہ اے اللہ کے نبی وہ آپ سے حیض کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں، آپ ان سے کہہ دو یہ وہ دور ہے، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ وقت ہے، اس موقع پر ایک شخص کو چاہیے اپنی بیوی سے دور ہے، اپنی بیوی سے دور ہے، بیوی کے قریب مت جائے، بیوی سے دور ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا حیض کی حالت میں رہتی تھی، اللہ کے نبی مباشرت کیا کرتے تھے. اب انہوں نے کہہ دیا کہا کہ دیکھو حدیث میں یہ آ رہا ہے، قرآن میں تو یہ آ رہا ہے، حدیث قرآن کے خلاف ہو گئی، حدیث قرآن کے خلاف ہو گئی نا. ایک جگہ اللہ کے نام ایک بیوی کے پاس مت جاؤ، دوسری جگہ اللہ کے نبی مباشرت کیا کرتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، دونوں میں فرق ہو گیا. کیسے ثابت کرو گے؟ حدیث تو قرآن کے خلاف ہو گئی ہے، اب قرآن کی بات کو ماننا پڑے گا، حدیث کو چھوڑ دینا پڑے گا. نہ، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو حدیث کے اندر کچھ اور ہوتی ہے، قرآن میں کچھ اور ہوتی ہے، قرآن میں کچھ اور ہوتی ہے، حدیث میں کچھ اور ہوتی ہے. قرآن میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم کو حیض کی حالت میں جمع سے روکا. جمع اور مباشرت میں فرق ہے، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. بیوی کے ساتھ رہنا اسے مباشرت کہا جاتا ہے، جمع کا مطلب ہوتا ہے بیوی کے ساتھ رات گزارنا. دونوں چیزوں میں فرق ہے. قرآن نے وہ کہا، اللہ کے نبی نے یہ چیز ارشاد فرمائی. دونوں چیزوں میں آپس میں ٹکراؤ ہی نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، اختلاف ہی نہیں ہے. وہ الگ مسئلہ، یہ الگ مسئلہ. تم نے دونوں چیزوں کو دیکھ کر کے پھر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. اسی لیے یاد رکھیے گا ویسے باتیں اعتراضات بہت ڈھیر سارے ہیں، لیکن میں نے مختصر انداز سے آپ کے سامنے بعض اعتراضات رکھ دیے تاکہ آپ کے ذہن کھلے رہیں، اور ساتھ میں کوئی بھی مسئلہ آئے، کوئی بھی پریشانی آئے نا تو انٹرنیٹ سے مت پوچھا کریں. جہاں تک انٹرنیٹ پر سرچ کر کے یا انٹرنیٹ والے مولوی آپ کو مل جائے ان سے جا کر نہ پوچھا کریں. باضابطہ جو لوگ عالم ہیں، جو دین کے جاننے والے ہیں، جو دین اسلام کو سمجھنے والے ہیں، ان سے سوال کیا کریں، اس کے بعد ہی آپ کوئی فیصلہ لیا کریں. ایسا نہ ہو جائے کہ آپ جو بعض ایسے انٹرنیٹ مولوی بیٹھے ہیں، انٹرنیٹ جو ہے چلانے والے اور انٹرنیٹ سے سیکھنے والے بیٹھے ہیں، میں نے ریسرچ کیا ہے، میرے پاس ریسرچ پیپرز، میں نے بہت ریسرچ کرنے کے بعد اس موضوع اس بحث پر پہنچا. کون سی ریسرچ؟ تمہیں عربی نہیں آتی، تمہیں قرآن مجید کا علم نہیں ہے، تمہیں حدیث کا علم نہیں ہے. حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کا جو ہے لفظی ترجمہ، حدیث کا معنوی ترجمہ کیا ہے؟ بخاری کس کو کہا جاتی ہے؟ بخاری کی پوری کتاب کا نام کیا ہے؟ اس کا علم بھی نہیں ہے. قرآن مجید عربی زبان میں ہوتی ہے، عربی پتا نہیں ہے، اور خود کو کہتے ہیں میں نے ریسرچ کیا، میں نے ریسرچ کر کے یہ بتانا گیا ہے ہاں یہ بات صحیح ہے. نہ، کسی کی ریسرچ پر آپ کو بھروسہ نہیں کرنا ہے، کسی کی جو ہے ان فکروں پر آپ کو بھروسہ نہیں کرنا ہے. ریسرچ کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے، لیکن سوال ان سے کیجیے گا، ان علماء سے کیجیے گا جو عربی جانتے ہیں،
جو قرآن مجید کی زبان جانتے ہیں، جو حدیث کی زبان جانتے ہیں، جو امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام احمد بن حنبل، ایسے الناس، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ان تمام کے بارے میں جانتے ہیں، ان سے پوچھئے، ورنہ یہ ریسرچ کرنے والے اور یہ خود کو کہنے والے ایسے ہزاروں مل جائیں گے اور آپ کو گمراہ کر کے لے کر چلے جائیں گے، لیکن آپ صحیح راستے پر نہیں آ پائیں گے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی چیز میں آپ پریشان ہو جائیں، اپنی جانب سے فیصلہ نہ کریں، چار لوگوں سے سن کر فیصلہ نہ کریں، فیصلہ تبھی کریں جب کسی ایک ایسے عالم سے پوچھیں جو عالم حدیث کے بارے میں جاننے والا، اس سے پوچھ کر ہی کسی چیز پر عمل کیا کریں۔ خود ہی سے اگر کرو گے نا، خود بھی تباہ ہوگے اور غیروں کو بھی ساتھ میں اپنے ساتھ اپنوں کو بھی تباہ کرو گے اور سارے تباہ ہو جائیں گے، ساروں کو پریشانی ہوگی، پھر بہت بڑا جو ہے رسوائی ہوگی، کہ اگر آپ جو ہے کسی کو وہی چیز آپ نے کہی کہ سامنے والے کو آپ نے کہہ دیا کہ میرے بھائی میں نے ریسرچ کیا تو عمل کرو اس پر، میرے پاس ریسرچ پیپرز ہیں، میں نے باضابطہ طور پر کہاں سے ریسرچ کیا، عربی آتی ہے آپ کو؟ کہتے نہیں بول سکتا، عربی قرآن مجید کی زبان آتی ہے، قرآن مجید اردو میں ترجمہ کر سکتے ہو، قرآن مجید ایسے ہی پڑھ کر؟ نہیں۔ حدیث کا ترجمہ کر سکتے ہو؟ نہیں۔ بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام بخاری نہیں ہے، بلکہ اس کا نام بہت بڑا نام ہے، اس کا وہ نام جانتے ہو؟ اس نام کے بارے میں تمہیں پتا ہے؟ امام بخاری نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام پتا ہے؟ امام مسلم نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام پتا ہے؟ نہیں۔ تو ریسرچ کہاں سے ہوگی؟ میں انگلش میں ریسرچ کیا، انگلش میں۔ قرآن انگلش میں نہیں ہوتا، قرآن اردو میں نہیں ہوتا، قرآن تیلگو میں نہیں ہوتا، قرآن جو ہے دوسری زبانوں میں نہیں ہوتا، قرآن عربی میں ہوتا، احادیث عربی میں ہے اور عربی میں کتابیں لکھی گئی۔ ان سے پوچھا جو عربی جاننے والے، وہی لوگ آپ کو صحیح چیز بتلائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے ہم تمام کو اللہ صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ ہے، ایمان اسلام پر زندہ ہے، اور جب تم موت دے ہماری زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری فرما۔ اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اللہ تو ہماری بخشش فرما۔ الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، جو قرض تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجل نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔